اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت اور خلافت کو ذکر فرمایا ہے، ملائکہ کو آگاہ کیا، اطلاع دی کہ اللہ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہے۔ ملائکہ نے اعتراض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے یا اعلان ہوا ہے یہ زمین میں فساد کرے گا اور سفاکیت دکھائے گا، خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح بھی تیری حمد کی کرتے ہیں اور تقدیس بھی کرتے ہیں آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے معلوم ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ آیہ کریمہ اور اس کے بعد کی آیات، ان میں جیسا کہ بعض بزرگ علماء محققین نے، مفسرین نے اظہار بھی کیا ہے کہ یہ ایک طرف سے اہم ترین آیت ہے قرآن کریم کی، اور دوسری طرف سے مشکل ترین آیت ہے تفسیر کے لحاظ سے کہ اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے صحیح اس کا معنی کیا ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ مفسرین میں سب سے زیادہ تشویش قرآن کریم کے جن آیات کے بارے میں پائی جاتی ہے ان میں یہ سر فہرست ہے، یا اگر چند آیات جن میں شدید تشویش ہے مفسرین میں، ان میں سے یہ ایک اہم نمایاں آیت کریمہ یا یہ پوری آیات کا سیاق ہے، یعنی خلقت آدم و خلافت آدم کا جو ماجرا ہے۔ لیکن یہ تشویش اس وجہ سے نہیں ہے کہ قرآن نے جو کچھ ماجرا ذکر کیا ہے یا جو خلقت آدم و خلافت کی بات قرآن میں کی ہے اس میں کوئی ابہام ہے یا اس کی وجہ سے تشویش ہے، بلکہ زیادہ تشویش اس وجہ سے ہے کہ قرآن اور قرآن کے علاوہ جو مطالب ہیں وہ آپس میں مخلوط کر دیے گئے ہیں۔ جیسے خلافت کا معنی و خلافت کا مصداق، اسی طرح تسبیح و حمد اور تقدیس، اور اسی طرح سجدہ و ملائکہ، یہ وہ معارف ہیں جن کی قرآن میں بھی تفسیر موجود ہے، اور قرآن سے باہر بھی لوگوں نے یا علوم کی تحقیقات کو بیچ میں شامل کر دیا ہے، یا مسالک و مذاہب کے آراء و نظریات اور مبانی کو بھی بیچ میں داخل کر دیا ہے، یہ تشخیص دیے بغیر کہ اس میں قرآن کے مطالب کون سے ہیں اور کتنے ہیں، اس میں علوم کی طرف سے جو تحقیقات ہیں وہ کون سی ہیں، اور اس میں مذاہب و مسالک کی آراء و مبانی کون سے ہیں۔ بادی الرائے میں ایسے لگتا ہے کہ یہ سب مطالب قرآن میں ہیں، یہ قرآن کریم یہ سب کچھ بیان فرما رہا ہے، اور اگر سب کو قرآن کی طرف نسبت دیں تو واقعاً داستان الجھی ہوئی ہے، جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ ایسا تضاد اور ایسی تشویش اور پیچیدگی قرآن میں نہیں ہے، قرآن مبین ہے، قرآن واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔
لیکن اگر یہ تشخیص نہ کی جائے قرآن سمجھنے کے مقام پر یا قرآن کی تفسیر کے مقام پر، تو یہ تشویش پیدا ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہے اور متعدد موضوعات میں ہے، صرف یہاں نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات دو حصوں میں ہونی چاہیے۔ ایک، قرآن کریم میں جو کچھ ہے فقط اس پہ اکتفا کیا جائے اور اس میں باقی مطالب شامل نہ کیے جائیں، حتیٰ روایات کو بھی قرآن کے ساتھ نہ ملایا جائے، مضامین قرآن اور روایات آپس میں مخلوط نہ کی جائیں، جیسے بعض علماء کرتے ہیں۔ جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب تفسیر کی بات کرتے ہیں تو صرف تفسیر کی بات کرتے ہیں، یعنی قرآن سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اور پھر الگ سے روایات کے لیے الگ فصل اور الگ باب منعقد کرتے ہیں، تاکہ یہ خلط نہ ہو جائے روایات و آیات آپس میں۔ ہم روایت کا مضمون آیت کی طرف نہ منسوب کر دیں اور آیات کا مطلب روایات کی طرف نسبت نہ دے دیں۔ اور پھر اسی طرح جب انہیں فلسفی بحث کرنا ہوتی ہے یا علوم کی بحث کرتے ہیں، جیسے سماجی علوم کی بحث یا فلسفی علوم کی بحث، تو اس کے لیے الگ سے فصل منعقد کرتے ہیں، الگ سے باب رقم کرتے ہیں۔ اور یہ بہترین اسلوب ہے کہ ہم دو جگہ بحث کریں، قرآنی بحث الگ کر دیں اور اس قرآن کے موضوع کے متعلق دیگر جو منابع ہیں، جیسے مسالک ہیں، مذاہب ہیں، علوم ہیں اور اسی طرح روایات ہیں، ان کو الگ الگ فصل میں جائزہ لیں، تاکہ وہ آپس میں بھی نہ خلط ہو جائیں۔ جیسے علوم کی بحث مذاہب کی آراء سے مخلوط نہ ہو جائے، اور مذاہب و فرق کی بحث علوم کے ساتھ، اور اسی طرح روایات کی بحث کو بھی ان دونوں سے مخلوط نہ ہونے دیں۔ یہ بہترین علمی اسلوب ہوگا جس میں تشویش ختم ہو سکتی ہے، چونکہ الگ الگ بحث کریں گے ہم۔ چونکہ ہم نے یہ بنیاد رکھی ہے کہ ہم قرآن کی بحث میں صرف قرآن ہی کی بحث کریں گے جو قرآن میں اس بارے میں آیا ہے، باقی جو مطالب ہیں وہ تفاسیر میں موجود ہیں، اقوال میں۔ بس الجھ جاتی ہے اگر ہم سارے اقوال اور ساری روایات اور سارے مذاہب، آراء و افکار بیان کریں، جیسا کہ کیا گیا ہے بعض تفاسیر کے اندر، تو اس سے خود قرآن کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، گم ہو جاتی ہے قرآن کی بات اس سارے ہجوم کے اندر۔ قرآن کریم نے جو مطلب داستان بیان کی ہے وہ بالکل واضح و صاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ میں جاعل الخلیفہ ہوں۔ جاعل خلافت اللہ کے اوصاف میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت جعل خلافت ہے۔ البتہ جعل مطلقہ ہے، صرف منحصر نہیں ہے خلافت میں، لیکن زمین کے اوپر خلافت، جاعل خلافت ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس وصف کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو خالی نہیں رکھنا۔ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد دیگر نسل کو، ایک کے بعد دیگر مخلوق کو ان کا جانشین اور ان کا جاگزین بنانا ہے۔ کسی دور میں بھی زمین خالی نہیں رہے گی، البتہ کوئی ایک نسل دائمی نہیں ہوگی، ہر نسل آئے گی اپنا دورانیہ گزار کے جائے گی، یا طبیعی دورانیہ گزار کے جائے گی، یا پھر وہ دورانیہ جو کیفری دورانیہ ہے اس کا، یعنی ایک نسل آئے گی اور آ کر اعمال ایسے انجام دے گی جس کے نتیجے میں اس کا دورانیہ، اس کی مدت ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ پر دیگر نسل آ جائے گی۔ جیسا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح کی داستان بیان کی کہ قوم نوح زمین پہ زندگی بسر کر رہے تھے، پھر انہوں نے جو رویہ زندگی کا اختیار کیا اس کے مطابق ان کا دورانیہ اختتام پذیر ہوا، طوفان آیا، عذاب آیا اور اس میں غرق ہو کے منقرض ہو گئے، اور ان کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر قوم کو، عاد کو، ان کی جگہ پر ان کا خلیفہ بنا دیا۔ اور یہی اصطلاح قرآن کریم نے
استعمال کی ہے کہ ہم نے تمہیں خلائف بنایا ہے، خلفاء بنایا ہے قوم نوح کا، اور پھر قوم عاد نے بھی اپنا دورانیہ گزارا اور وہی روش اختیار کی جو قوم نوح نے اختیار کی تھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدت بھی ختم ہوئی اور ان کی جگہ پر ان کے خلفاء یعنی ان کے بعد دوسرے لوگ جن کو جاگزین ہونا تھا وہ آگے، اور وہ قوم سمود ہے، اور اس طرح یہ تسلسل جاری رہا۔ اسی طرح اس آیہ کریمہ میں شروع میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ کو میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ جاعل الخلافت صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کی صریح دلالت ہے کہ زمین کبھی بھی اللہ نے خالی نہیں رکھنی، زمین پہ حتماً مخلوق اللہ نے قائم رکھنی ہے، موجود رکھنی ہے۔ جب اس مخلوق کی باری آئی، یعنی یہ پہلی مخلوق بھی نہیں تھی، چونکہ جاعل خلافت اللہ کی ایک مستمر دائمی صفت ہے، لیکن اس دوران جب انسان کی خلقت کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو بتایا، اور ملائکہ نے یہ سوال اٹھایا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے کو بناتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا، بگاڑ، فساد کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ، یعنی کوئی چیز اپنی زمین کی کوئی چیز، کوئی قانون، کوئی حالت اپنی اصلی حالت میں نہیں رہنے دے گا، سب میں دخل و تصرف کرے گا اور اس میں خرابی پیدا کر دے گا، اور سفک دماء کرے گا۔ سفک بہانے کو کہتے ہیں، پانی بہا دینا، خون بہا دینا، کوئی چیز اس کو بہا دینا، آزاد کر دینا، اس کو سفک کہتے ہیں۔ تو یہ خون بہائے گا، یعنی اپنا انسانوں کا خون بہائے گا، یہ مخلوقات کا خون بہائے گا، یہ یعنی قتل و غارت مراد ہے، یہ کام کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کی اور ہم تقدیس کرتے ہیں آپ کے لیے۔ بس خلیفہ جو جانشین بن رہا ہے زمین پر، جس مخلوق کو لانے کا ارادہ ہے، اس کے بارے میں ملائکہ نے اپنے خدشات ظاہر کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جھٹلایا نہیں، تکذیب نہیں کی کہ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ جواب میں یہ فرما دیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی ایک طرح سے یہ تائید ہو گئی کہ یہ خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ احتمال ہے یا یہ وقوع ہوگا اس کے اندر، لیکن یہ ایک پہلو ہے جو آپ کے مد نظر ہے ملائکہ کے، ایک دوسرا پہلو ہے جو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اس ملائکہ نے جو اپنا استحقاق پیش کیا، جیسا کہ علماء نے، بزرگان نے یہاں پر ملائکہ کے اس استدلال کو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، اسے دلیل قرار دیا ہے اپنا استحقاق بیان کرنے کے لیے کہ ہم خلافت کے مدعی ہیں، ہم مستحق ہیں، ہم اہل ہیں خلافت کے۔ جسے بنایا جا رہا ہے وہ نااہل ہے، اور جو اہل ہیں انہیں نہیں بنایا جا رہا۔ تو یہ ایک صریح اعتراض بنتا ہے جو قرآن کریم کے مطابق ملائکہ کی شان کے خلاف ہے، جیسا ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ معصیت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے، اور جو انہیں امر کیا جاتا ہے اس امر کو فوراً بجا لاتے ہیں، اس میں پس و پیش نہیں کرتے، یہی ان کی خصلت ہے۔ اور ان کی اس صفت سے یہ جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی، اسی سے عصمت ملائکہ قرآن سے استفادہ کی گئی ہے۔ البتہ علامہ جیسے مفسرین محققین نے اس سے زیادہ مطلب استفادہ کیا ہے، اور درست ہے وہ، انہوں نے اس سے ملائکہ کی ماہیت کو بھی تشخیص دیا ہے، ان کی حقیقت، ان کی ذات کو بھی اسی آیت سے کہ یہ ملائکہ معصیت نہیں کرتے، لا یعصون اللہ، اللہ کی معصیت نہیں کرتے اور نافرمانی، اور جو امر ہو اسے فوراً بجا لاتے ہیں۔ لیکن کم از کم استفادہ اس آیت سے یہ ہے کہ ملائکہ عصمت رکھتے ہیں، محفوظ ہیں،
کم از کم معصیت رب سے محفوظ ہیں اور نافرمانی سے محفوظ ہیں، جبکہ یہاں پر نہ صرف امر بجا نہیں لا رہے بلکہ اعتراض بھی کر رہے ہیں اللہ کے ارادے اور اللہ کے فیصلے کو زیر سوال لے کے جا رہے ہیں کہ آپ نے جو ارادہ کیا ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی ایک نامناسب مخلوق کو خلافت کے لیے چن لیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنا استحقاق ثابت کر رہے ہیں کہ ہم خلافت کے لائق ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یہ مطالب وہی ہیں جو قرآن نے نہیں بیان کیے، یعنی قرآن میں تو دونوں چیزیں نہیں ہیں، جیسے قرآن میں یہ نہیں، اس آیت میں بھی نہیں اور کسی اور آیت میں نہیں ہے کہ انسان کو کس کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ مطالب قرآن کی اس بارے میں خاموشی بھی نہیں ہے، بیان کر دیا ہے، لیکن صراحت نام لے کر نہیں کیا جس طرح تفاسیر میں واضح کیا جائے۔ مثلا جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، وہ ویسی صراحت تو قرآن کریم میں نہیں ہے۔ درعین حال قرآن نے مبہم بات بھی نہیں کی، نامکمل بات بھی نہیں کی، خلیفہ کہہ کر بتا دیا ہے کہ کیا اور کس کی جگہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ صراحت نہیں ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، نہ اس آیت میں نہ کسی اور آیت میں، قرآن کریم کے کسی آیت میں یہ صراحت موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ نظریہ بہت وثوق کے ساتھ قرآن کی تفسیر میں موجود ہے، اور ایک طبقہ اس کو یقین سے بھی بالاتر قول سمجھتا ہے اور اس پر اعتقاد رکھتا ہے۔ خب ظاہر ہے اس کے مبانی قرآن سے باہر سے ہیں، یعنی یہ تقویت کہاں ہوئی ہے، تثبیت کہاں ہوا ہے، یہ نظریہ، یہ مبنا وہ قرآن سے نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، بعد میں اس کو انشاءاللہ کسی مناسب وقت میں بحث کریں گے کہ برفرض اگر اس آیہ کریمہ میں نہیں ہے یہ دلالت کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، تو پھر یہی مطالب جو خلافت الہیہ کے ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں کہ انسان اللہ کا نائب ہے زمین پر، یہ کسی اور دلیل یا کسی اور منبع سے وہ سارے مطالب ثابت ہوتے ہیں یا وہ سارے ان کی نفی ہو جاتی ہے۔ وہ مطالب چونکہ خود قرآن سے ہیں ہی نہیں ہیں، جن علوم یا جن منابع سے ہیں وہاں پر ان کو ثابت کیا گیا ہے محکم مستحکم ادلہ سے، ان علوم نے ان کو بنیادی طور پر بیان کیا ہے، لیکن ہم ان علوم سے اس کو لے آئے قرآن میں کہ گویا قرآن میں انسان کی خلافت الہیہ بیان کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں قرآن کی صراحت نہیں ہے، قرآن فقط خلیفہ، زمین پر خلیفہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب جو ملائکہ نے دو حصوں میں اپنی بات کی ہے، ایک خلیفہ جس کو بنایا جا رہا ہے اس کی انسان کی نااہلی اور ایک اپنا استحقاق، اگر ہم اس کو اسی طرح قبول کر لیں کہ ملائکہ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ اللہ کے ارادے پر یا اللہ کے فیصلے پر ہے، تو یہ تو خود قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے یہ بات، چونکہ قرآن میں ملائکہ کی شان سے اس کو بالاتر قرار دیا گیا ہے، ملائکہ اس پہلو سے عصمت رکھتے ہیں۔ دوسرا مطلب کہ ملائکہ جب کہہ رہے ہیں ہم آپ کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور ہم تقدیس کرتے ہیں، تو یہ اپنا استحقاق ثابت کر رہے ہیں، چونکہ تسبیح و تقدیس کو وہ خلافت کا معیار سمجھتے ہیں، یعنی خلیفہ وہ ہو جو تسبیح و تقدیس کرتا ہو۔ آدم فساد، انسان فساد و سفاکیت کرتا ہے، خلیفہ کو تسبیح و تقدیس کرنا چاہیے، تسبیح و تقدیس ہم کرتے ہیں، پس نتیجہ یہ ہے کہ آدم استحقاق یا انسان استحقاق نہیں رکھتا، ہم استحقاق رکھتے ہیں۔ خب یہ ہم پہلے مفردات اس کے سمجھیں کہ تسبیح اور تسبیح بحمد رب و تقدیس رب تعالیٰ کی، اس کا معنی کیا ہے، مراد کیا ہے۔ جو چیز ذہنوں میں راسخ ہے، پکی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ تسبیح و تقدیس ہر دو کا تعلق توصیف سے ہے، یعنی کلام سے ہے اور توصیف سے اس کا تعلق ہے۔ تسبیح
اللہ کی تنزیہ کرنا، حمد اللہ کی ثنا کرنا، اور تسبیح اللہ کو منزہ قرار دینا۔ تسبیح و تقدیس تنزیہ ہے اور حمد تعریف ہے۔ یعنی انسان سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اللہ کی تنزیہ نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا، تقدیس نہیں کر سکتا اور حمد نہیں کر سکتا، جبکہ خلیفہ کی ضرورت زمین کو اس وجہ سے پڑی ہے کہ وہ تسبیح کرے، یعنی تنزیہ کرے، اللہ کی منزہ سمجھے اللہ کو، نقائص سے، عیب سے اور ان چیزوں سے جو اللہ کے شایع نشان نہیں ہیں، صفات مخلوق سے اللہ کو منزہ سمجھے۔ یہ کام انسان نہیں کر سکتا، یہ صرف ملائکہ کرتے ہیں، اور ملائکہ بھی یہی کام کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یعنی صبح و شام اللہ کی تنزیہ کرتے ہیں۔ تنزیہ اور تقدیس سے مراد یعنی دن رات وہ ایک حالت ورد میں رہتے ہیں، مسلسل یہ الفاظ زبان سے جاری کرتے ہیں یا اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں کہ اے اللہ تو منزہ ہے، تو پاک ہے، تو کمزور نہیں ہے، تو مخلوق کی صفات سے متصف نہیں ہے، تو برتر ہے، تو اعلیٰ ہے۔ یہ دائمی عمل ہے ملائکہ کا، اور یہ تسبیح ہے، اور خلیفہ کو بھی یہی کرنا تھا زمین پر آ کر، کہ مسلسل بیٹھ کے بس اس تسبیح و تقدیس کے اس عمل میں، اس معنی میں مصروف رہے۔ خب ظاہر ہے یہ تصور موجود ہے اس وقت تسبیح و تقدیس کا، اور باوجود ملائکہ کے کہنے کے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں انسان نہیں کرے گا، یہی فاسد انسان یا مفسد انسان ملائکہ کے بقول اور صفاق، ہم تسبیح بھی اس کی دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا ہے۔ یہ تسبیح سارے انسان نہیں بھی کرتے تو بعض ضرور کرتے ہیں تسبیح، بلکہ انہوں نے تسبیح کے لیے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات، تنزیہی صفات اور تسبیحی صفات اللہ کی الگ سے لکھی ہیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو مختلف اوقات میں یہ پیش بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی ثابت ہو جاتی ہے۔ خب یہ بات بھی وہی ہے کہ قرآن تو اس طرح کی کوئی توجیہ نہیں کر رہا، یا یہ پیغام تو نہیں دے رہا کہ خلیفہ تسبیح و تقدیس کے لیے بنایا ہے، اور وہ تسبیح و تقدیس چونکہ ملائکہ پہلے سے کر رہے ہیں، لہٰذا اور انسان ویسی کر بھی نہیں سکتا جیسی ملائکہ کرتے ہیں، لہٰذا ملائکہ کی بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے خلیفہ بنانے کی، جب ہم کر رہے ہیں، ہم موجود ہیں۔ تسبیح و تقدیس صرف ملائکہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، انسان بھی کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ تمام موجودات، کائنات میں ہر شے، جاندار اور بے جان، ذی شعور اور بے شعور، سماوی یا زمینی، غیبی یا عالم مادہ سے تعلق رکھنے والی ہر شے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومیت کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے، ان من شیء الا ویسبح بحمدہ، ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے، یا بعض آیات میں ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، من فی الارض فی السماوات والارض یا ما فی السماوات والارض، یہ سب اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا انسانوں کو کہ تم نہیں سمجھتے، لا تفقہون تسبیحہم، آپ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ پس اول یہ وصف قرآن کے فرمان کے مطابق، صراحت کے مطابق مختص نہیں ہے ملائکہ کے ساتھ۔ تسبیح و تقدیس یہ ایک عمومی فریضہ ہے جو تمام موجودات کر رہے ہیں، بے جان جامد ہر چیز زمین و آسمان کی کائنات کی تسبیح کر رہی ہے، ملائکہ بھی کر رہے ہیں۔ خلیفہ نے بھی آ کر تسبیح و تقدیس کرنی ہے، پھر تو سارے خلفاء ہیں، اور خلا بھی نہیں ہے تسبیح کا، یعنی اللہ نے دیکھا کہ زمین پہ تسبیح کم ہو رہی ہے، تقدیس کی قلت ہو گئی ہے، تو لہٰذا خلیفہ بنائیں تاکہ تسبیح و تقدیس کرے، اور ملائکہ کہتے ہیں یہ تو ہم کر رہے ہیں۔ نہ، یہ نہیں ہے، یہ تسبیح و تقدیس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے
یا جو رائج طریقہ ہے، اب تو بہت ہی ایک واضح مثال کے ساتھ تسبیح کی جاتی ہے کہ کنٹھا دانی داغے میں پرو کے 100 دانی، جو مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ یہ کنٹھا غیر مسلموں کے اندر بھی ہے، بلکہ مسلمانوں نے بعد میں بنایا ہے، باقی مذاہب نے پہلے بنایا ہے۔ جیسے مسیحیت کے اندر یہ کنٹھا ہے، یا آج بھی ہم دیگر مذاہب کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھیں تو یہ کنٹھا تسبیح جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ بعضوں کے پاس 1000 دانے کا ہے، بعضوں کے پاس اس سے کم و بیش، اور وہ اس کے اوپر اپنے ذکر و ورد اور اپنے کلام اس کے اوپر پڑھتے رہتے ہیں۔ خصوصاً ہندو اور ہندو مذہب جیسے دیگر جو ادیان ہیں، چونکہ ان کے اندر ان ادیان کی ساری تعلیمات ہی اذکار پر اور اوراد پر مشتمل ہے، اور ان اوراد کے لیے انہوں نے باقاعدہ حساب کے لیے یہ کنٹھے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں یا اس کے اوپر مشقیں بھی کرواتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے تو بعد میں یہ کنٹھے ان کی دیکھا دیکھی بنائے سہولت کے لیے۔ اس کو ہم تسبیح کہتے ہیں۔ جیسے تسبیحات اربع نماز کے بعد پڑھائی جاتی ہیں، یا تاکید ہے کہ پڑھیں، یعنی آپ 3 ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہیں، الحمدللہ کہیں، اور سبحان اللہ کہیں، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے کہ یہ تسبیح ہے۔ جس شے جن دانوں کے اوپر، جیسا ہار کے اوپر یہ دانے پڑے جاتے ہیں، اس کو بھی تسبیح کہتے ہیں۔ یہ عمل بھی تسبیح کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ لغت میں تسبیح سے کیا مراد ہے، اور قرآن کریم میں تسبیح سے کیا مراد ہے، اور ملائکہ کیا کرتے ہیں، اور اللہ نے تسبیح کے نام پر کیا فریضہ مقرر فرمایا ہے، اور تمام کائنات کیسے تسبیح کرتی ہے۔ یہ لفظ جو قرآن کا نسبح سبحا عربی لفظ ہے، اور اس کا مادہ اصل اس کی سب ہے، سین بے اور ہے، اردو نام جو حروف کے ہیں۔ نسبح سب، جس سے عربی قاعدے کے مطابق سبحا، پھر نیا اس کو وزن دیا گیا ہے اور نئی حیت کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے، لفظ تسبیح بنایا گیا۔ سبح قرآن میں فراوان استعمال ہوا ہے، مختلف موارد میں اور آیات میں استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے سب، یعنی ایک تو افلاک کے بارے میں ہے، یا قرات جو فلکی اجسام ہیں ان کے بارے میں ہے، کہ یہ سب کے سب سباحت کرتے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، یعنی یہ سب کے سب حالت سب و سباحت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ رات کو آرام کیا کریں، ساری رات عبادت نہ کریں، قیام نہ کریں، بلکہ استراحت و آرام بھی کریں، چونکہ دن میں آپ کے لیے صبح طویل ہے۔ وَلَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا، ایک صبح طویل دن کو پر درپیش ہے آپ کو، اس صباحت طویلہ کے لیے، لمبی صباحت کے لیے رات کو تھوڑا آرام آپ کے لیے لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی متعدد آیات ہیں، اگر ضرورت ہوئی ان کی طرف رجوع کریں گے، لیکن یہ وہ موارد ہیں جہاں پر یہی مادہ جو تسبیح کا ہے یہ وہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، اور تمام اہل لغت نے اس کا ایک ہی معنی لکھا ہے، اور وہ معنی ہے اس کا تیرنا، تیراکی۔ اردو میں تیراکی کہتے ہیں، پیراکی بھی کہتے ہیں، فارسی لفظ سے ظاہراً لیتے ہیں، پیراکی یا تیراکی۔ تیرنا، پانی کے اوپر، پانی کی سطح پر انسان کا یا کسی جاندار کا پانی کی سطح کے اوپر آگے بڑھنا، ڈوبے بغیر ہاتھ پاؤں چلا کر پانی کے اوپر آگے حرکت کرنا، پانی کی سطح کے اوپر، اس کو تیرنا کہتے ہیں۔ اور جیسا بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ پانی بھی تیراکی میں یا سباحت میں پانی بھی ملحوظ نہیں ہے، اس کے معنی میں
شریک نہیں ہے، یعنی حتماً پانی میں تیریں تو تیراکی ہے، پانی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ورنہ اصل مفہوم و معنی میں تیراکی ہے۔ تیرنا، تیرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی فضا میں، ہوا میں، پانی میں، کسی ایسی کھلی جگہ پر جہاں پر ایک جسم اس فضا میں ڈوبے نہیں، غرق نہ ہو، بلکہ اس کی سطح کے اوپر اپنا وزن ڈال کر اور پھر ایک جگہ رکے بھی نہیں بلکہ حرکت کرے۔ وہ سطح پانی بھی ہو سکتی ہے، وہ سطح ہوا بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور مصنوعی سطح بھی انسان بنا سکتا ہے، جیسے کوئی خیمہ لگا سکتا ہے، کوئی کپڑا لگا سکتا ہے، کوئی شامیانہ لگا سکتا ہے، یا کوئی اور رسیوں کے ذریعے سے کوئی جال بنا سکتا ہے۔ متعدد طریقے ہیں۔ کوئی ایک سطح بنا کے اور اس سطح کے اوپر اپنا وزن ڈال کے پھر اس میں ڈوبے نہیں، غرق نہ ہو، گرے نہیں، بلکہ اس کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھ کے اور رکے بھی نہیں بلکہ حرکت کرے اس کی سطح کے اوپر، اس کو سباحت کہتے ہیں۔ اس سباحت کا لازمہ یہ ہے کہ چونکہ وہ سطح اگر ڈھلوان ہو تو وہاں تو ایک جسم اپنے قانون جاذبہ کے تحت خود ہی نیچے چلا جاتا ہے۔ اگر انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں ایک طرف فراز ہے اور ایک طرف نشیب ہے، یعنی ایک طرف سے زمین اوپر ہے، ایک طرف سے زمین نیچے ہے، یا پانی اس طرح سے ہے یا ہوا اس طرح سے ہے، اس کے اوپر جو ہی جسم رکھیں تو وہ جسم خود ہی اپنے قانون جاذبہ کے تحت نیچے چلا جاتا ہے۔ اس کو تیرنا نہیں کہتے، یہ جاذبہ ہے، کشش ہے۔ تیرنا وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر جاذبہ کسی اور طرف کھینچ رہا ہے، کشش کسی اور طرف کھینچتی ہے۔ مثلا کوئی پتھر، کوئی جسم باہری پانی میں ڈالیں تو قانون کشش کے تحت، قانون جاذبہ کے تحت وہ پانی کی تہہ میں جائے گا۔ لیکن بعض اجسام ایسے ہیں جو باوجود اس کے کہ قانون کشش ان کو نیچے کھینچتا ہے، لیکن وہ پانی کی تہہ میں نہیں جاتے، غرق نہیں ہوتے، ڈوبتے نہیں ہیں، بلکہ پانی کی سطح کے اوپر ہی رہتے ہیں، اور پانی کی سطح کے اوپر رہتے ہوئے رکتے بھی نہیں ہیں ایک جگہ پر، بلکہ پانی کی سطح کے اوپر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جیسے کشتیاں ہیں، باہری کشتیاں ہیں، بہت وزنی کشتیاں ہیں، پانی کی سطح کے اوپر ہوتی ہیں، ڈوبتی نہیں ہیں اور رکتی بھی نہیں ہیں، بلکہ پانی کی سطح کے اوپر یہ کسی سمت میں حرکت کر رہی ہوتی ہیں۔ اس سطح کے اوپر کسی دوسرے جسم کی سطح کے اوپر آگے بڑھنا، حرکت کرنا، یہ سباحت کہلاتا ہے۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ پانی کی سطح آپ کو حرکت نہیں دے رہی، یعنی محرک کیا ہے یہاں پر؟ جاذبہ نہیں ہے، چونکہ جاذبہ تو کسی اور طرف کھینچ رہا ہے۔ قانون جاذبہ یہ کہتا ہے کہ نیچے جائیں، کشتی پانی کی تہہ میں چلی جائے، سمندر کی تہہ میں چلی جائے، لیکن وہ تہہ میں نہیں جاتی۔ پانی بھی کشتی کو کسی سمت کھینچتا نہیں ہے، کشش نہیں ہے پانی کے اندر۔ پانی کے ارد گرد بھی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچے۔ جیسے بعض اوقات ساحل پہ رسی باندھ کے کشتی کو کھینچ لیتے ہیں ساحل کی طرف، یا پانی کے اوپر تیرتی ہوئی چیز کو رسی کے ذریعے کھینچ لیتے ہیں، اس طرح کی بھی کشش نہیں ہے۔ یہ جسم ہے اور اس کو دھکیلنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس کو کھینچنے والا بھی کوئی نہیں ہے، پانی بھی اس کو کسی سمت لے کے نہیں جاتا۔ ہوا میں ایسے ہوتا ہے کہ ہوا پانی کی طرح ٹھہرتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے کسی سمت میں، لہذا ہوا کے دوش پر جو چیز چڑھ جاتی ہے، ہوا کی سطح پر جو چیز آ جائے جسم، تو جس سمت میں ہوا جا رہی ہوتی ہے وہ اس کو اسی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے، ہوا کے دوش پر جا رہا ہوتا ہے۔ یا جیسے بہتے دریا میں کوئی چیز ڈال دیں تو وہ پانی کے دوش پر، پانی اپنے بہاؤ کے ساتھ اس کو لے کر جاتا ہے۔ اسے تیراکی نہیں کہتے، یہ سباحت نہیں ہے، یعنی پانی اپنے بہاؤ میں کسی کو بہا کے لے جائے، ہوا
اپنے بہاؤ میں کسی چیز کو اڑا کے لے جائے، یہ تیراکی نہیں ہے، اس کے لیے الگ الفاظ ہیں۔ سباحت کہتے ہیں پانی یا ہوا یا کسی اور سطح کے اوپر چڑھ کر پھر اس کے اندر آپ اس سطح میں ڈوبے بغیر، اس سطح کے بہاؤ اور کشش اور جاذبہ کے دباؤ کے بغیر آپ یا وہ جسم کسی بھی سمت میں حرکت کرے، تو یہاں حرکت کے لیے اس کو کسی محرک کی ضرورت ہے۔ اور یہاں قانون یہ ہے، پانی ہو، ہوا ہو یا زمین ہو، مٹی ہو، مثلا مٹی کے اوپر بھی اگر کوئی اینٹ رکھ دیں، پتھر رکھ دیں، تو ہر چند وہ نیچے نہیں جاتا، مٹی کے اوپر رک جاتا ہے، ریت کے اوپر، لیکن چلتا بھی نہیں ہے، وہاں رکا رہتا ہے۔ اس کے رکنے کی کئی وجوہات ہیں، ایک تو یہی جاذبہ ہے زمین کا، دوسرا زمین کی سطح خود ایک رکاوٹ ہے حرکت کرنے کے، پانی کی سطح رکاوٹ ہے، پانی جو جہاں پر یہ جسم جا کے رکا ہے اس کے ارد گرد کا پانی وہ رکاوٹ بنتا ہے، بیریئر بن جاتا ہے اس کے لیے۔ جس حصے میں ہوا میں کوئی چیز جاتی ہے تو ہوا کے اندر بھی اسی طرح سے ایک بیریئر بنتا ہے، ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کے روکتے ہیں باقاعدہ اس جسم کو۔ مثلا ہم تجربہ کر کے دیکھیں، کوئی چیز اگر زمین کے اندر رکھتے ہیں ہم اور اس کو معمولی سا ہم دباؤ ڈالیں تاکہ یہ حرکت کرے تو نہیں کرتی وہ چیز حرکت۔ اینٹ ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، کوئی چیز ہے، وہ حرکت نہیں کرتی۔ برخلاف ایک بالکل شفاف مثلا شیشہ ہے یا پتھر ہے، یہ جیسے آج کل گھروں کے اندر پتھر فرش پہ لگاتے ہیں اور فرش کی رگڑائی کر کے پالش کیے ہوتے ہیں، ٹائل پہ کوئی چیز ہے، یہاں جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کو ذرا سا دھکیلیں تو وہ آگے کھسک جاتی ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ کھردری جگہ پہ کوئی چیز رکھیں، نرم جگہ پہ کوئی چیز رکھیں، وہاں سے وہ معمولی دباؤ سے، معمولی فشار سے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ جو صاف شفاف سطح ہے، اس سطح میں اس کے دائیں بائیں اس جسم نے، ٹائل نے یا پتھر نے یا ماربل نے کوئی بیریئر، کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی ہوئی، اس کا وہ ہموار پتھر ہے، یعنی جس جگہ پر شے رکھی ہوئی ہے اس کے اطراف میں بھی زمین کا لیول اتنا ہی ہے جس لیول پر یہ شے پڑی ہوئی ہے۔ یا جیسے رندہ کیے ہوئے لکڑیاں، میزیں ہوتی ہیں، ہموار ہوتی ہیں، اوپر سے شفاف ہوتی ہیں اور ان کی سطح یکساں ہوتی ہے، اوپر نیچے نہیں ہوتی۔ لیکن جو ناہموار جگہ ہیں، وہ ناہمواری ممکن ہے ہمیں آنکھوں سے نظر نہ آ رہی ہو، اتنی معمولی ہو، یا ممکن ہے بہت بڑی ناہمواری ہو، نظر آ رہی ہو ہمیں۔ یہ ناہمواری یہ رکاوٹ بنتی ہے، آگے مانع بنتی ہے۔ پانی ہو تو اسی طرح جس سطح پر شے پانی کے اوپر ہے اس کے ارد گرد ایک رکاوٹ، پانی کی ایک دائرہ بن جاتا ہے۔ ہوا کا اسی طرح سے ایک دائرہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح زمین میں، مٹی میں کوئی چیز رکھیں، ناہموار جگہ پر کوئی چیز رکھیں تو اس کے ارد گرد ہی اسی کی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کو ان رکاوٹوں سے آگے بڑھانے کے لیے ہمیں طاقت، زور لگانا پڑتا ہے، تھوڑا سا اس کو کھینچنا پڑتا ہے یا دھکیلنا پڑتا ہے، پریشر کے ذریعے ہم اسے چلا لیتے ہیں۔ جتنی طاقت لگائیں اتنا وہ آگے جسم بڑھ جاتا ہے آگے۔ یہ جو ہمیں دباؤ ڈالنا پڑتا ہے اس شے کو ناہموار جگہ پر، یا پانی کے اندر حرکت دینے کے لیے، یا ہوا کے دوش پر شے کو آگے بڑھانے کے لیے، حرکت دینے کے لیے دباؤ اس لیے ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ جو رکاوٹیں دائیں بائیں کھڑی ہوئی ہیں، چونکہ جسم دوسرے جسم کو آگے جانے نہیں دیتا، روکتا ہے وہ جسم، ان کی خصوصیات یہ ہے، تو ان رکاوٹوں سے ہم اس کو عبور دیتے ہیں دباؤ کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، پریشر کے ذریعے۔ ایک جسم کو دوسرے جسم کے اوپر ہم گھسیٹ کے دھکیل کے لے جاتے ہیں، اور روزمرہ یہ کام ہم دیکھ رہے ہیں، سڑکوں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں اسی قانون کے تحت ہیں کہ سڑکوں پہ اگر گاڑیاں ایک ہی لیول کی سڑک ہو، سطح ہموار ہو، اس کی اوپر نیچے نہ ہو، آپ کوئی گاڑی کھڑی کر دیں کھڑی رہے گی، چلے گی نہیں۔ اس کو چلانے کے لیے آپ کو گاڑی کے اندر کسی مشینری کے ذریعے، انجن کے ذریعے
دباؤ ڈالنا ہے یا باہر سے اس کو کوئی دھکا دینا ہے یا آگے سے اس کو کھینچنا ہے آپ نے تاکہ یہ سڑک پر یہ گاڑی چل پڑے. یہ دباؤ جو گاڑی کے اندر انجن کی وجہ سے آپ نے ایجاد کیا ہے، محرک، یا پیچھے سے دھکا لگا ہے یا آگے سے کھینچا ہے آپ نے، یہ اصل میں یہ دباؤ کیا کر رہا ہے، جسم کو کس چیز میں مدد دے رہا ہے؟ رکاوٹیں ہٹانے میں. ناہموار زمین نے اس جسم کے آگے جو رکاوٹیں مزاحمت ایجاد کی ہوئی ہے، اس مزاحمت کو ہٹانے میں یہ دباؤ چاہیے. ورنہ اگر مزاحمت نہ ہو تو کوئی دباؤ نہیں چاہیے. جیسے ہوا میں لٹکی ہوئی چیز اگر ہو تو اس کو مزاحمت کم ہوتی ہے. آپ دھاگے سے کوئی وزن لٹکا دیں کمرے کے اندر فضا میں، اس کو حرکت دینا دباؤ نہیں چاہیے. بہت اس کے ارد گرد بھی ہوا ہے، یعنی یوں نہیں کہ اس کو ہوا نے چھوڑا ہوا ہے، آپ یہ خود ہی ہلتا رہے گا، خود نہیں ہلے گا. لیکن اس کو ہلانے کے لیے معمولی سا ایک اشارہ کافی ہے. اس کے قریب سے گزریں تو ہلنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں کم دباؤ سے ہل جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کے سامنے رکاوٹ کم ہے، ہوا ہے. ہوا اتنی مزاحمت نہیں ایجاد کرتی شے کے ارد گرد جتنا باقی اجسام کرتے ہیں، جیسے پانی کرتا ہے یا مٹی یا ریت یا ملبہ یا دیگر چیزیں جتنی مزاحمت ایجاد کرتی ہیں. مزاحم جتنی قوی ہوں گے آپ کو اس کو حرکت دینے کے لیے اتنی ہی توانائی صرف کرنا پڑے گی. صباحت اسی عمل کو کہتے ہیں، کسی دوسری سطح پر ایک جسم کا جانا اور پھر اس کے اوپر حرکت کرنا، یہ صباحت ہے. اس کا لازمہ یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حرکت کے لیے دائیں بائیں جو رکاوٹیں ہیں جسم کی طرف سے، ناہمواریاں ہیں، ان ناہمواریوں کو آپ اپنے طاقت سے، اندرونی طاقت سے یا بیرونی دباؤ سے، کسی بھی عامل کے ذریعے آپ نے ان رکاوٹوں کو، ان مزاحمتوں کو ہٹانا ہے، چیرنا ہے. تو پھر یہ جسم دوسرے جسم کی سطح پر حرکت کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے. اس کو صباحت کہتے ہیں. یہ تیرنا اس کے لوازم میں سے اس سطح پر موجود رکاوٹوں کو، حائل رکاوٹوں کو، موانع کو برطرف کرنا تاکہ یہ جسم آگے بڑھے. آگے بڑھنا صباحت ہے، جو منحصر ہے اس بات پر کہ اس کی راہ میں حائل یا اس کے اطراف میں حائل جتنی چیزیں، رکاوٹیں، موانع، وہ ختم ہو جائیں. کون ہٹائے گا؟ یہ خود ہٹائے گا اس کو. یعنی اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی، اس کے اندر اتنی توانائی ہوگی کہ جو بھی صباحت کرتا ہے اس کے اندر توانائی ہو. اس کی مثال ہم انسانوں کی لیتے ہیں. جیسے تیراکی کرتے ہیں انسان، اگر خود نہ بھی کرتے ہو تو دیکھا ہوا ہے ہم نے تیرتے ہوئے لوگوں کو پانی کے اندر. تیراک اور ورزشوں میں سب سے زیادہ جو ورزش طاقت اور انرجی مانگتی ہے وہ تیراکی ہی ہے. دوڑنے سے زیادہ زور تیراکی میں لگتا ہے. دوڑنے میں بھی انسان یہی قانون یہی ہے کہ جب دوڑتا ہے تو ہوا کو چیر کر اور زمین کی رکاوٹوں کو عبور کر کے انسان آگے بڑھتا ہے. لیکن جب پانی میں انسان تیر رہا ہوتا ہے تو پانی کی ایک مستقل سطح انسان کو، جسم پانی میں آدھا نیچے ہوتا ہے آدھا اوپر، آگے سے پانی کا بیریئر ہوتا ہے اور وہ پانی پیچھے تک، ساحل تک سارا پانی مل کے اس کو روکتا ہے آگے بڑھنے سے. اور اس تیراک کو اس پانی کو چیرنا ہے. وہ جتنا پانی، جتنی مساحت ہے پانی کی، مثلا جہاں سے یہ پانی میں اترا ہے وہاں سے لے کر دوسرے کنارے تک پانی، فرض کریں اگر 100 فٹ پانی ہے تو یہ 100 فٹ کا ایک بیریئر ہے بڑا طاقتور. جو پانی اس کے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے اس کے پیچھے دوسرا پانی اس کے ساتھ شامل ہے، اس کے پیچھے تیسرا، اس کے پیچھے ساحل تک. وہ ساحل بھی رکاوٹ ہے. لہٰذا یہ پانی جو اس کو روکتا ہے آگے بڑھنے سے، اس نے پوری طاقت لے کے پانی کو ہٹانا ہوتا ہے. لہٰذا تیراک عموماً پاؤں بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی چلا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہاتھ پاؤں چلانا بدن کی جتنی طاقت تیراکی میں لگتی ہے اتنی دوڑنے میں، چلنے میں، زمین کھودنے میں، سامان اٹھانے میں اتنی طاقت نہیں لگتی
جتنی تیرنے میں لگتی ہے. اس لیے ورزشی طور پر جو ماہرین ہیں بدن سازی کے، وہ تن سازوں کو یا ورزش کاروں کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ورزش انسان کے لیے تیراکی ہے، چونکہ اس میں زیادہ زور لگتا ہے اور زیادہ مسل انسان کے جسم مضبوط ہوتا ہے اس میں. پس تیراکی میں جو زور لگتا ہے ہمارا، وہ رکاوٹیں ہٹانے میں لگتا ہے، موانع ہٹانے میں لگتا ہے. اس فزکس کے قانون کے مطابق کہ جس سطح پہ آپ نے اپنا جسم ڈالا ہے پانی میں، یہ پانی چاروں طرف سے آپ کو روکے ہوئے ہے، اس کو چیر کر آپ نے آگے جانا ہے. جس ہوا میں جسم ہے، جیسے جہاز ہوا میں اڑتا ہے تو جہاز کو سب سے قوی انجن جہاز کے ہیں. وہ موٹریں جو جہاز چلاتی ہیں وہ زمین پہ چلنے والی گاڑیوں میں نہیں لگاتے، چونکہ وہ بہت حد سے زیادہ طاقتور موٹریں ہیں. کیوں؟ ایک تو یہ جسم بہت بڑا ہے جس کو انہوں نے آگے دھکیلنا ہے، دوسرا رکاوٹیں جہاز کے لیے زیادہ ہیں، موانع. ایک گاڑی روڈ پہ جب چلتی ہے تو اس کو زمینی سڑک کی جو مزاحمت ہے وہ بھی چیرنی ہے، اور ہوا کی مزاحمت بھی گاڑی کو چیرنی ہے. اگر ہم غور کریں، بڑی گاڑیاں جیسے ٹرک ٹرالے ہیں، ان کے جو سامنے کا حصہ بنایا جاتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہوا کو چیر سکے، ہوا کو روکے نہیں، برخلاف پاکستانی ٹرک کہ یہ اوپر ان کا جو تاج اوپر بنایا جاتا ہے یہ روکنے کے لیے، یعنی یہ خود ایک مزاحمت ایجاد کرنے والا ہے. یعنی چھت ایسی بنائی کہ جو ہوا کو چیرے، نہ کہ ہوا اس کو روکے. اور یہ پاکستانی جو قدیمی ڈیزائن ہے ٹرکوں کا، یہ ہوا اس سے زیادہ روکتی ہے، اس کو یہ ہوا کو نہیں چیر سکتا، بلکہ ہوا اس کو اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. لیکن دوسری گاڑیاں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر چھت اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ سپیڈ میں ہوا کو چیر کے جائیں. جہاز کو اس سے زیادہ زور لگانا ہوتا ہے، اس لیے اس کی موٹریں، اس کے انجن بہت قوی ہوتے ہیں، چونکہ جتنا اس نے مزاحمین کو ہٹانا ہے، رکاوٹیں ہٹانا ہے، اتنا دوسرے نہیں ہٹا سکتے. پس یہ تیراکی یہ سباحت ہے. تیراکی ایک سطح پر حرکت کرنا ہے، اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس سطح پر حائل موانع، مزاحم، رکاوٹیں جو آپ کا رخ موڑتی ہیں، جو آپ کو روکتی ہیں، جو حرکت کم کرتی ہیں، حرکت کو کند کرتی ہیں، سست کرتی ہیں، وہ ساری رکاوٹیں ہٹانا، یہ تیراکی یا یہ سباحت کہلاتا ہے. خوب، یہ اصل اس کا لغوی معنی ہے. تسبیح کا یا سب اس مادہ سے بنا ہے، لفظ سبحہ یسبح، تسبیح، سباحت. اور قرآن کریم نے مختلف امور کی طرف اس کو نسبت دی ہے. یعنی ملائکہ تسبیح کرتے ہیں، تمام کائنات کے ذرات و جمادات و ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. اور رسول اللہ کو فرمایا گیا کہ آپ نے بھی دن کو سباحت کرنی ہے، رات کو آرام کریں. اور اسی طرح اجرام سماوی یہ افلاک میں اپنے مدارات میں سباحت کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں. دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے تقدیس کا. تقدیس اور تسبیح کا ایک ہی معنی کیا جاتا ہے، تنزیہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب سے، نقص سے، صفات مخلوق سے منزہ کرنا. نہ، تقدیس و تسبیح بھی لغتاً ایک معنی نہیں ہے. تسبیح کا معنی تسبیح سب سے ہے، سباحت سے ہے، جس کا معنی تیرنا ہے. تیرنے کا لازمہ رکاوٹیں ہٹانا ہے، مزاحم ہٹا کر آگے بڑھنے کو سباحت کہتے ہیں. یعنی اصل جو معنی ہے وہ آگے بڑھنا ہے، لیکن لازمہ اس کا یہ ہے کہ رکاوٹیں ہٹا کر آگے بڑھنا. یہ دونوں اس کے معنی کے اندر ماخوذ ہیں. رکاوٹیں ہٹا کر آگے بڑھنا یہ سباحت ہے. تقدیس بھی اسی طرح لغت میں، عربی لغت میں یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اور قدس، قاف دال سین عربی حروف کے نام کے مطابق، یہ ان 3 حروف سے قدس سے یہ تقدیس کا لفظ بنا ہے. اور قدس، لفظ قدس کا معنی عرب
استعمال کرتے تھے، اس لفظ کو عربی میں استعمال ہوتا ہے، ابھی بھی استعمال کرتے ہیں، جدید عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور قدیم عربی میں بھی۔ ایک اعلیٰ عربوں یعنی زیادہ تر استعمال اس کا اس ایک معنی میں ہوتا تھا، یا مصداق اس کا ایک ہی ان کے پاس ہوتا تھا یا ملتا جلتا ہوتا تھا اس مصداق سے، وہ ہے قداسہ۔ قداسہ ایک آلہ تھا ان کے پاس، ایک پتھر، اصل میں قداسہ ایک پتھر تھا، اور وہ پتھر استعمال کیا جاتا تھا پانی کی تقسیم کے اوپر، چونکہ عربوں کے لیے پانی سب سے حیاتی، نادر اور قیمتی چیز تھی۔ باقی چیزوں کی اہمیت دوسرے درجے پر تھی، سب سے پہلی ترجیح پانی کی تھی، انسان کے لیے، جانداروں کے لیے۔ صحرا میں پانی سب سے نادر چیز پانی ہے، مشکل سے انہیں میسر آتا تھا، چشمہ یا کوئی پانی کا منبع ایسا، یا بارش کا پانی، یا کوئی ایسا گڑھا، جھیل وغیرہ۔ پانی یہ ایک تو اپنے لیے انہیں ضرورت ہوتی تھی، مثلاً دور سے لاتے تھے پانی پینے کا، مشکوں میں لا کر اس کو بڑی احتیاط سے صرفہ جوئی کے ساتھ پانی پیتے تھے۔ دوسرا ان کے جانور تھے، اور جانوروں میں بھی صحرائی ایک طرف سے مشکل پانی کی، دوسری طرف سے جانور صحرائی ہے اونٹ، جو زیادہ پانی پیتا ہے، باقی تمام جانوروں سے زیادہ پانی پیتا ہے، ایک ہی وقت پر کئی جانوروں کے برابر پانی پی لیتا ہے۔ بلکہ یہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جب آسٹریلیا میں پانی کی قلت ہوئی، بارشیں نہیں ہوئیں، قحط سالی تھی، آسٹریلیا میں جنگلی اونٹ بہت زیادہ ہیں، چونکہ جنگلات ہیں، زیادہ تر سرزمین غیر آباد ہے، ہر طرح کے حیوان ہیں اس میں، اونٹ زیادہ ہیں وہاں پر، شکار بھی نہیں ہوتا اور تلف بھی نہیں ہوتے، اس وجہ سے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ تو پانی پیتے تھے یہ، ایک طرف سے پانی اتر نہیں رہا، بارشیں نہیں ہیں، دریا جھیلیں خشک ہیں، جو موجود ہے تھوڑا بہت وہ اونٹ پی جاتے تھے جنگلات میں اور شہروں کا پانی۔ اس لیے انہوں نے یہ اونٹ، اور جنگلی ہیں، پکڑ بھی نہیں سکتے، وحشی ہیں یہ، تو انہوں نے مارے، لاکھوں اونٹ مارے انہوں نے پانی بچانے کے لیے، چونکہ پانی کی اہمیت آسٹریلیا کے لیے، یہ 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کہ پانی کے لیے اونٹ دشمن ہے۔ اب ظاہر عربوں کے لیے تو دشمن نہیں ہے، عربوں کے لیے تو جس طرح پانی ضروری ہے اونٹ بھی ضروری ہے، اور اونٹ کو پانی پورا کرنا، اگر کھلا پانی ہو، چشمے ہوں، نہریں ہوں، دریا ہوں، پھر تو اونٹ کی جتنی مرضی ہے پانی پیے، لیکن پانی اگر اتنی زحمتوں سے انسانوں نے اکٹھا کرنا ہے اور پینا اونٹوں نے ہے، انسان کی پانی اکٹھا کرنے کی طاقت اتنی نہیں ہے، پانی کی، اونٹ کی طاقت زیادہ ہے پانی پینے کے لیے، اس لیے پانی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری تھا ان کا۔ پھر کھیتی باڑی میں جو پانی تھا وہ اور زیادہ قلیل تھا ان کے پاس، اتنا پانی کنویں سے نکال کے اور پھر ان کو درختوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن زیادہ تر پانی یہ سفر میں خانہ بدوش تھے، حرکت کرتے رہتے تھے، قافلوں کاروانوں کی صورت میں اکٹھے، اور سب سے اہم چیز ان کی پانی کی تقسیم تھی۔ انسان پئیں تو کتنے کنٹرول کے ساتھ پانی پئیں، اور جانوروں کو جب پانی پلانا ہے تو ایک مقدار میں پلانا ہے، نہ کہ سارا پانی ایک ہی جانور پی جائے۔ مثلا سفر کرتے تھے، ایک لمبے سفر کے بعد پڑاؤ ڈالتے تھے، اور ایک اونٹ کے اوپر پانی لدا ہوتا تھا، مشقیں، 1 یا 2 اونٹ جو صرف پانی اٹھا کے چلتے تھے، ان اونٹوں کو بٹھا کے پھر انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اتنی منزل ہے اور اتنا پانی ہے، اور اگلا پانی کہاں میسر آئے گا، اور یہ پانی ہم نے اس وقت تک چلانا ہے، جانوروں کو بھی پلانا ہے، خود بھی پینا ہے۔ اس لیے پانی کی تقسیم ان کے لیے بہت بڑی اہمیت کی چیز تھی، بہت حیاتی اہمیت کی چیز تھی پانی کی تقسیم۔ پانی کی تقسیم کے لیے انہوں نے ایک پیمانہ بنایا ہوا تھا، اس پیمانے کے مطابق یہ خود بھی پیتے تھے، اور اس پیمانے کے مطابق یہ پانی اونٹوں کو بھی پلاتے تھے۔ اونٹ کی حاجت زیادہ ہوتی تھی، لیکن یہ ماہر تھے اونٹ پالنے کے، انہیں پتہ تھا کہ کم از کم اتنا پانی پی لے اونٹ تو توانائی رہے گی، صحرا میں سفر کرتا رہے گا، اگر اس مقدار سے اونٹ کے بدن میں پانی کم ہو گیا تو مر جائے گا یا کم از کم ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے وہ ضروری مقدار
ان کی اپنی تجربوں کی وجہ سے انہیں پتہ تھی کہ اتنا پانی اونٹ کو ہر ایک کو اتنے لیٹر پانی آج کے پیمانے کے مطابق پلانا چاہیے۔ اب پانی کو کس طرح سے تولیں، یہ انہوں نے ظرف رکھے ہوئے تھے، ٹب جیسے کہہ لیں، بنے ہوئے چمڑے کے برتن ہوتے تھے ان کے پاس، اونٹوں کے ہی چمڑے کو سی کے مشقیں بنائی ہوتی تھیں پانی کے اٹھانے کے لیے، اور انہی کو انہوں نے پانی پینے کے لیے بھی اسی کے ظرف بنائے ہوتے تھے۔ یا اگر زمین میں کسی جگہ کوئی حوض بنا کے پانی اس میں انڈیل کے اور بالٹیوں سے ڈال کے تو اونٹوں کو پانی پلانا ہوتا، یا کسی لوہے کے برتن میں یا مٹی کے برتن میں اونٹوں کو پانی پلاتے تھے، کتنا پانی ایک اونٹ نے پینا ہے، ایک پتھر بیچ میں رکھتے تھے، برتن بھر کے ایک پتھر رکھتے تھے، وہ پتھر نشانی ہوتا تھا کہ اس پتھر کے اس جگہ پر پانی پہنچے گا تو اس اونٹ کا کوٹا ختم ہو گیا، جتنا اس کو پینا تھا وہ ہٹا دیا جائے گا، دوسرا اونٹ لے کر آئیں گے، پھر اس کو بھی ایک نشانی پتھر کے اندر تھی، اتنا پانی، یعنی ایک قسم کا لیول لگا ہوا تھا، وہ پتھر ایک لیول کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور اتنی مقدار میں اس کو پانی پینے دیتے تھے، باقی اس سے ہٹا دیتے تھے پانی۔ اس آلہ کو یا اس پتھر کو عرب قداسہ کہتے تھے، یہ قداسہ تھا، اور بہت قیمتی چیز تھی ان کے پاس، چونکہ ہر پتھر سے یہ کام نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے خاص بنایا ہوتا تھا پانی کی تقسیم کے لیے۔ بعضوں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ جیسے آج کل نہری علاقوں میں بھی پانی تقسیم کیا جاتا ہے، تو آج کل تو جدید طریقے سے جیسے ڈیم بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ لیول لگایا جاتا ہے، پانی کے دروازے لگائے جاتے ہیں اور ناپ تول کے پانی نہروں میں چھوڑا جاتا ہے۔ آج بھی یہ کام ہوتا ہے کہ کتنا پانی کس نہر میں چھوڑنا ہے، کتنا پانی جھیل میں باقی رکھنا ہے، ڈیم میں کتنا پانی کس کھیت کو دینا ہے۔ پانی کی تقسیم کا بہت ہی خوبصورت نظام ہے یہ، ابھی جو پاکستان میں رائج ہے، انگریزوں کے زمانے میں ہی بنا تھا، نہریں جتنی تھیں وہاں، اور ابھی بھی اسی نظام کے تحت جو لوگ جن کا تعلق ہے کھیتی باڑی سے، آبیز علاقوں کے اندر جیسے پنجاب میں یا سندھ میں نہری علاقوں کے پانی کی تقسیم کا ایک خوبصورت انداز انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہی عربوں کی طرح۔ عربوں کے ہاں پانی نادر تھا، یہاں پانی فراوان ہے، لیکن کھیتی باڑی کے لیے تقسیم کرتے ہیں۔ وہ جس پیمانے کے ذریعے سے تقسیم کرتے ہیں اس کو قداسہ کہتے ہیں۔ یہ اصل اس قداسہ کا مقصد تقسیم کرنا تھا، یعنی الگ کرنا، جدا کرنا، ہر ایک کا حصہ الگ کر دینا، اس اونٹ کا حصہ الگ کر دینا، اس اونٹ کا حصہ الگ کر دینا، اس قداسہ کے ذریعے یہ کام ہوتا تھا۔ یا پانی اگر انسانوں نے پینا ہے تو وہ بھی اسی طرح پتھر کے ذریعے سے اس پانی کو ناپ کے تول کے، ابھی بھی بعض علاقوں میں ہیں، شاید فلموں میں، دستاویزی فلموں میں، ڈاکومنٹری فلموں میں دیکھا ہوگا لوگوں نے، جہاں پانی کی قلت ہے وہاں یہ چیزیں ہیں، جیسے جہاں کاریز کے ذریعے سے، زیر زمین نہروں کے ذریعے سے پانی پلایا جاتا ہے، جیسے بلوچستان کا علاقہ ہے یا ایران کا علاقہ ہے یا اور عرب صحرا ہیں، ابھی بھی ان میں پانی کا خوبصورت تقسیم کا طریقہ ہے۔ وہ پتھر ہو یا جو بھی چیز ہو، جو پانی تقسیم کرنے کا وہ پیمانہ بناتے تھے، اس کو قداسہ کہتے ہیں۔ خوب، پھر اس قداسہ کے استعمال کو، یعنی قداسہ کے ذریعے سے پانی تقسیم کرنا یا پانی کے علاوہ دیگر چیزیں تقسیم کرنا جن کو ہم نے حصہ بنانا ہے اور حصے الگ کرنا، اس عمل کو تقدیس کہتے تھے۔ یعنی فلاں آدمی کیا کر رہا ہے، وہ تقدیس کر رہا ہے، یعنی قداسہ کی مدد سے پیمانے کے ذریعے الگ کر رہا ہے حصے، وہ چیزیں جو ضروری ہیں الگ کرنا، جدا کرنا، ان چیزوں کو جدا جدا کر رہا ہے، حصے بکھرے کر رہا ہے، ہر ایک کا حصہ اس کو دے رہا ہے۔ اس عمل کو لغت میں تقدیس کہتے ہیں، یہ قداسہ ہے، اور قدس الگ کرنے کو کہتے ہیں، دور، الگ کر کے دور کر دینا، یعنی مخلوط نہ ہو، ہر ایک چیز کو دوسرے سے فاصلے پر قرار دیں۔ اور ہم آج زیادہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں تو الگ کر دیتے ہیں، تقسیم کر کے الگ الگ ڈال دیتے ہیں، مہمانوں کے لیے فلاں چیز الگ الگ کر دیتے ہیں۔ یہ جو مخلوط چیزوں کو، ملی ہوئی چیزوں کو علیحدہ کر کے اور علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو ہم حصہ بنا دیتے ہیں یا الگ ان کی جگہ بنا دیتے ہیں اور ان کو اپنی اپنی جگہ پہ قرار دیتے ہیں،
لغت میں اسی کو تقدیس کہا جاتا ہے۔ پس تسبیح تیراکی ہے۔ تیراکی کا لازمہ مزاحمتوں کو ہٹا کر آگے بڑھنا، حرکت کرنا، رکاوٹیں، موانع ہٹانا۔ نہ ہر جگہ کہیں پر بھی موانع پڑے ہوں، مثلا کوئی لوگ ہیں کسی جگہ رکاوٹیں اٹھا دیں، نہ ہر رکاوٹ ہٹانا تسبیح نہیں ہے، سباحت کی رکاوٹیں ہٹانا۔ تیراکی میں یعنی ایک سطح پہ حرکت کے آگے مزاحم، کسی حرکت کے آگے حائل رکاوٹوں کو ہٹانا سباحت ہے۔ اور تقدیس وہ امور جو بہت حیاتی ہیں، بنیادی ہیں، ان امور کو حصے کر کے الگ الگ کر دینا، دور کر دینا، اور رسائی دور کر دینا۔ مثلا جس کا حصہ یہ نہیں ہے، مثلا جس اونٹ کا اس کو پیاس تو لگی ہوئی ہے اونٹ کو، لیکن یہ پانی جو الگ کیا گیا یہ اس اونٹ نے نہیں پینا، یہ دوسرے نے پینا ہے، اس اونٹ کو جدا کرنا، پانی کو اس کی دسترس سے الگ کر دینا، تقسیم کر کے، یہ تقدیس ہے، یہ قداست ہے، یہ قدس ہے، یہ لغت کے لحاظ سے۔ خب اب قرآن کریم میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے دو موارد میں، ایک انسانوں کے معمول کے اور اجسام اور حقائق کے کام میں، جیسے اجرام سماوی کی سباحت افلاک میں، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سباحت دن بھر میں، یا تمام موجودات عالم کی سباحت جو زمین و آسمان کے اندر ہیں، کائنات میں ہر چیز حالت سباحت میں ہے۔ اور ایک ملائکہ اور انسان ہیں جو تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ ایک استعمال ہے، یعنی دو طرح کے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن قانون عربی کے مطابق، قاعدے کے مطابق معنی دونوں جگہ ایک ہی ہے، نہ یہ کہ اللہ کے بارے میں استعمال کریں تو معنی اور ہو جاتا ہے، اور باقی موارد میں استعمال کریں تو معنی لفظ کا بدل جاتا ہے۔ دونوں میں ایک ہی معنی ہے، اور وہ معنی یہ ہے ملائکہ تقدیس کریں یا انسان تقدیس کریں، ملائکہ تسبیح کریں یا انسان تسبیح کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کو ایک سباحت درپیش ہے۔ سباحت یعنی ایک حرکت، ایک ماموریت، اور اس کے آگے مزاحمتیں ہیں، ان مزاحمتوں کو ہٹا کر یہ جو کام ان کے سپرد ہے، یا جو حرکت، جو سفر ان کے سپرد ہے، جہاں انہوں نے یہاں پہنچنا ہے یا پہنچانا ہے، اس امر کو، مزاحمتوں کو دور کر کے وہاں تک لے جانا اور وہاں تک خود جانا ملائکہ کا، یہ تسبیح ہے ملائکہ کی۔ انسان تسبیح کرتا ہے، یہی تسبیح ہے انسان کی سباحت، یعنی انسان نے حرکت کرنی ہے، انسان نے کہیں پہنچنا ہے، جہاں پہنچنا ہے وہاں آگے رکاوٹیں ہیں، مزاحمتیں ہیں، ان مزاحمتوں تک اس نے پہنچنا ہے۔ تسبیح رب و تسبیح اللہ کیا معنی ہے؟ سباحت اللہ کی طرف انسان نے جانا ہے، یا اللہ کی طرف ملائکہ نے جانا ہے، یا ملائکہ نے، چونکہ وہ تو مدبرات امر ہیں، وہ مقربین الہی ہیں، لیکن جو مقرب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کو قرب خدا میں پہنچانا یہ ملائکہ کی ایک ذمہ داری ہے۔ وہ خدا کی تک پہنچنے میں جو آگے حائل چیزیں ہیں ان کو ہٹانا، یہ تسبیح ہے۔ انہی کے مصادیق میں سے ایک عیب ہیں، نقص ہیں اور صفات مخلوق ہیں، وہ چیزیں جو اللہ کے شایع نشان نہیں ہیں، لیکن انسان کی راہ آڑے آ سکتے ہیں، انسان کی راہ میں انسان یہ توہم کر سکتا ہے جیسا کہ ہے۔ یعنی اس وقت جیسا اشارہ بھی روزمرہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی مشکل ہے دین شناسی اور قرآن فہمی میں، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں درست تصور نہیں ہے، درست تصویر نہیں ہے۔ اللہ کو مخلوق ہی کی طرح پھر بنا لیتے ہیں، جیسا پہلے استوا کے معنی میں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے ثم استویٰ الی السماء فسواہن سبع سماوات، وہاں یہ عرض کیا تھا کہ جب بھی ایسی موارد آتے ہیں تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق ہی کی طرح لحاظ کر لیتا ہے،
دقیق ترین جو مثلا ہم دیکھیں علماء، ان کے بھی جب توصیف الہی دیکھیں تو اندر سے مخلوق ہی نکلتی ہے. یہ بہت دشوار مرحلہ یہ ہے. جیسا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت ہو و کمال و معرفت ہی التصدیق بے و کمال التصدیق بے ہی نفی الصفات عنہ، یا توحید ہو و کمال و توحید ہی نفی الصفات عنہ. سب سے اہم مرحلہ یہی ہے کہ نفی صفات کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. نفی صفات سے مراد نہ کہ اللہ کی صفات کی نفی کریں، مخلوق کی صفات کی نفی کریں اللہ سے. جو انسان یہ کام کر لے توحید اس کی کامل ہے، وہ توحید میں اصل میں فانی ہے، وہ ہے اصل عارف باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات مخلوق سے منزہ کر لے. اسی کو تسبیح کہتے ہیں. اور یہ زبان سے نہیں ہوتی، تسبیح فعل زبان نہیں ہے. تسبیح دو مرحلے ہیں. ایک تسبیح فعل ہے معرفتی، یعنی علمی فعل ہے جو انسان نے معرفت کا سفر کر کے کرنا ہے، اور دوسرا فعل ہے عملی. تسبیح و تقدیس دونوں معرفت اور عمل، نہ کہ زبان میں، دونوں زبانی فعل نہیں ہے، زبان سے ان کا اظہار ہوتا ہے. اب ملائکہ جو اپنا ثابت کر رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ یوں نہیں ہے کہ خلافت کا استحقاق اپنا پیش کر رہے ہیں کہ ہم خلیفہ ہیں. وہ اول تو آیت میں اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تاکہ ملائکہ اور انسان میں جنگ چھڑ جائے، انسان کہے مجھے بنائیں، ملائکہ کہے مجھے بنائیں. خلیفہ بنا رہے ہیں، خلف میں بنا رہے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں خلف میں. ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بنایا جا رہا ہے یہ تو زمین میں خرابی کرے گا، یہ زمین میں خلیفہ آ جائے گا، خلف میں آ جائے گا، لیکن آ کر بربادی مچا دے گا. ہم یہاں پر تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یعنی جو ماموریت ہے ہماری، جو ہمارے ذمہ ہے کام، اس میں ہم پورے انہماک سے مصروف ہیں، اور وہ ہے صباحت، یعنی اسی زمین پر تمام مزاحمتوں کو ہٹا کر اللہ کی طرف ان مخلوقات کو لے جانا. جو اصل تدبیر اللہ نے ملائکہ کے سپرد کی ہوئی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہم یعنی جو خلیفہ آئے گا، جو مخلوق آپ پہلے تھی، جو ابھی بھی ہے، ہمارا کام تو ایک ہی ہے، یوں نہیں ہماری ڈیوٹی بدل جائے گی. ہم پہلے بھی یہی کام کر رہے تھے، اب بھی یہی کام کر گئے. ہمارا کام ہے صباحت و قداست، یعنی وہ حصے جدا کرنا، تقسیم امور کرنا، تدبیر امور کرنا، اور ہر ایک کو ان کے مطابق پہنچانا، دینا. اور تسبیح للہ، تسبیح اللہ کی حمد کی تسبیح ہم کر رہے ہیں، تنزیہ جس کو کہتے ہیں ہم. خوب یہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ بیچ میں اس سفر کے لیے موضوع نہیں ہے. یہ خلیفہ ہمیں نہیں لگتا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ اس میں فٹ نظر نہیں آتا، یہ فساد کر رہا ہے، ہم تسبیح کر رہے ہیں. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں، یہ رکاوٹیں کھڑی کرنے والا ہے، یہ صف کے دماغ کرنے والا ہے. ہم صف کے دماغ کیوں کرے گا؟ خوب لڑائیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، جھگڑے گا، دوسرے کے حصے پہ قبضہ کرے گا، وہ نہیں دے گا، اس کو مارے گا، وہ اس کو مارے گا. ہم یہاں پر انہی امور کے لیے، ہم تقدیس کے لیے. اور کس کے لیے؟ نقدس لکا، ہم تیرے لیے، اللہ کے لیے تقدیس کر رہے ہیں. نسبح بحمدکا، تیری حمد کی تسبیح کر رہے ہیں ہم، یعنی تیرے حمد کی صباحت کر رہے ہیں. حمد پہلے معنی کر رہے ہیں ہم. حمد سے مراد کمالات الہیہ کی توصیف، کمالات الہیہ کو بیان کرنا، ذکر کرنا، کمالات الہیہ کو مد نظر رکھنا. خب ہم تیرے کمالات کی تسبیح کر رہے ہیں، تیری حمد کر رہے ہیں، یعنی تیرے کمالات کی طرف ہم جا رہے ہیں اور تیرے کمالات کی طرف ہم لے جا رہے ہیں. یہ جانے والا نہیں لگتا. یعنی اصل مشکل ملائکہ کو کیا تھی؟ یہ نہیں تھی کہ انسان خلیفہ بنے یا ہم بنے،
مشکل یہ تھی کہ یہ جب آیا ہے مدبرات تو ہم ہیں، نظم امور ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کا عملہ ہم ہیں، آپ کا سٹاف ہم ہیں، آپ کی توانائی طاقت زمین پر ہم ہیں، ہم نہیں چلانا ہے سارا، یہ چلنے والا نہیں لگتا ہمیں۔ جیسے ایک استاد کو بچہ دے دیتے ہیں آ کر کے اس کو پڑھائیں، وہ کہتے ہیں یہ مشکل ہے یہ پڑھے، میں پڑھاؤں گا، میں محنت کروں گا، میں یوں کرتا ہوں، میں اس کو منظم کروں گا، یہ پڑھنے والا نہیں لگتا۔ ملائکہ اصل اللہ پر اعتراض نہیں کر رہے تھے نعوذ باللہ کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، ایک فسادی کو، ایک سفاک کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، ہم جیسے مقدس ہوتے ہوئے آپ یہ سوچ، یہ تو ملائکہ کے شایہ نشان نہیں ہے، اور ملائکہ معصوم ہیں، ملائکہ نہیں کام نہیں کرتے، نہ کیا ہے انہوں نے، نہ دوسری مثال ملتی ہے۔ تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ یہ رہے ہیں کہ کام ہمارا مشکل ہو گیا ہے، تقدیس و تسبیح ہمارا کام ہے، یہ تسبیح پذیر اور تقدیس پذیر نہیں ہے، یہ صباحت کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ مفسد ہے۔ یہ تسبیح کے لیے ہم نے جو آپ کا حکم ہوگا ہم نے وہ اجرا کرنا ہے، جو آپ کا فرمان ہوگا ہم نے اس کو عملی کرنا ہے، یہ ہے فسادی، یہ ہے صفاق، اس نے چھینا جھپٹی کرنی ہے، اس نے ایک دوسرے کے اوپر پل پڑنا ہے۔ اس لیے جو ہم ماموریت رکھتے ہیں یہ اس کو قبول کرنے والا نظر نہیں آتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے سے ان کی مشکل حل کر دی کہ یہ جو تمہیں نظر آتا ہے یہ ایسا ہی ہے، کرے گا، یعنی یہ نہیں کہا کہ نہیں کرتا فساد، لیکن کہا کہ اس کے اندر وہ چیز ہے جو آپ جس سے ڈر رہے ہیں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں ابھی آپ کو وہ راز بتا دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ملائکہ کی مشکل حل ہو گئی، اور پھر ملائکہ کو اللہ نے جو امر دیا، وہ پہلے بھی نہیں تھے نافرمان، یعنی یہاں تک بھی معصیت کار نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے، یہاں پر اللہ کے امر کو جھٹلا نہیں رہے تھے، نہ اعتراض کر رہے تھے، نہ کوئی اور الجھن تھی ان کے اندر۔ اصل مسئلہ اس کا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہے، امر پذیر نہیں ہے، یہ اطاعت پذیر نہیں ہے، یہ در حقیقت ہمارے جو آپ کا بنا ہوا نظام ہے زمین کا، یہ اس پہ چلنے والا ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی یہ شاگرد در حقیقت ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی بعض صلاحیتیں یا پہلو ان پر دکھا دیے تو مان گئے، تسلیم ہو گئے کہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بنایا آپ نے اور یہ چلے گا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا، یہ چلے گا، یعنی ہم جو سمجھ رہے تھے نہیں پڑھ سکتا، پڑھ جائے گا، یہ آپ نے پڑھا کے اس کو دکھا دیا، یہ پڑھ جائے گا۔ جیسے ایک معلم کے سامنے لایا جاتا ہے بچہ، وہ کہتا ہے جی یہ نہیں پڑھ سکے گا، وہ کہتا ہے جی ابھی دیکھیں میں اس کو سکھاتا ہوں، یہ پڑھ جائے گا، وہیں پہ سکھایا، پڑھ گیا، کہا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے، وہ کہتے تسلی ہو گئی ہماری، ہم سمجھ رہے تھے نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ پڑھ سکے گا۔ اب معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے یہاں پر، باقی بات میں صلی اللہ علیہ محمد۔